تھی۔ ایک دفعہ بکریوں میں لڑائی کا مقابلہ ہوا۔ نیلے جنگل میں سے بکریاں مقابلے کے لیے یہاں آئیں۔ مارٹو پھر سے جیت گیا۔ کیا یہاں کوئی ہے جو مارٹو کا مقابلہ کر سکے؟ اور یہ آئی مقابلے کے لیے بڑے سینگ والی عظیم خاتون مینا۔ مینا مینا، سر جوڑو، 1 2 3 لڑو۔ دونوں بکریاں پوری قوت کے ساتھ مارٹو مینا پر حاوی تھا۔ وہ اکھاڑے سے باہر گرنے ہی والی تھی۔ آ جاؤ ماں، آ جاؤ، اسے ماں کی طاقت دکھاؤ۔ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے بعد ماں نے بڑی بکری کو ایک زوردار جھٹکا مارا اور اکھاڑے سے باہر گرا دیا۔ مینا یہ لڑائی جیت چکی ہے۔ مینا مینا مینا، سب بچے ماں کے گرد اکٹھے ہوئے اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ ماں، تم نے اسے کر دکھایا، واہ! ایک چالاک بھیڑیا مجمع میں چھپا انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت سارے بچے، اتنا سا کھانا! اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ چلو بچوں، چلیں، میں گھر کا سامان لینے بازار جانا ہے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ بھیڑیے نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ خاندان کہاں رہتا ہے۔ چلتے چلتے ماں کو شک ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے بھیڑیے کے قدموں کے نشان دیکھے۔ اوہ، یہ چالاک بھیڑیا، مجھے ایک دن اسے سبق سکھانا ہے۔ جو ہی وہ گھر پہنچے، ماں کو کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے جانا تھا۔ میں سامان خریدنے باہر جا رہی ہوں، تم نے دروازہ کسی کے لیے بھی نہیں کھولنا۔ مت بھولو، باہر ایک مکار بھیڑیا گھوم رہا ہے۔ وہ کالا ہے، اس کے پنجے خوفناک ہیں، اس کی آواز گندی اور بھاری ہے۔ کوئی کھٹکھٹائے دروازہ اچھی طرح بند کر لو۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ سب بچوں نے اللہ حافظ بولا ماں کو۔ اماں بکری بازار چلی گئی۔ ایک درخت کے پیچھے سے ایک بھیڑیا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو اماں بکری، تم بازار جاؤ، میں اپنا کھانا تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائے بغیر کھا لوں گا، سیدھا پیٹ میں نگلوں گا، ہاں ہاں ہاں۔ پھر خود کو زیادہ ظاہر نہ کرتے ہوئے بھیڑیا بکری کے گھر کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنی آواز بدلی۔ دروازہ کھولو بچوں، میں واپس آ گئی ہوں۔ بکری بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ کھولو، یہ اماں ہے، میں بازار سے واپس آ گئی ہوں، دروازہ کھولو۔ بچوں نے جب اس کی بھاری آواز سنی تو انہیں اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ ہم جانتے ہیں تم کون ہو، تم بھیڑیے ہو۔ ہماری ماں کی میٹھی پیاری آواز تمہارے جیسی بھاری گندی نہیں۔ چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے کبھی دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیے نے غضبناک طریقے سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بچے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے لیکن انہوں نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ پھر بھیڑیے کو ایک بات سوچی۔ وہ بیکری پر گیا اور ایک کیک اٹھا لیا جو شہد سے بنا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ کر کھایا کہ اس سے اس کی آواز میٹھی ہو جائے گی۔ اب میں اماں بکری کی طرح بول سکتا ہوں۔ بار بار وہ اماں بکری کی آواز کی نقل اتار رہا تھا۔ میں واپس آ گئی ہوں بچوں، میں واپس آ گئی ہوں۔ پھر وہ واپس 7 بچوں اور گھر کی طرف لوٹا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولو، میں ابھی اس بے وقوف بھیڑیے کو دیکھا ہے، وہ دریا پر مچھلی کھا رہا تھا۔ بکری بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا۔ جلدی کرو، دروازہ کھولو۔ اس دفعہ بچوں کو کوئی شک تھا۔ انہیں وہ آواز اپنی ماں جیسی لگ رہی تھی اور وہ دروازہ کھولنے لگے تھے کہ ساتھ ہی سب سے بڑے بچے نے کچھ عجیب بات دیکھی۔ دروازے کے نیچے سے دیکھا، رکو، تم ہماری ماں نہیں، اس کے اتنے خوفناک پنجے نہیں ہیں، چلے جاؤ مکار بھیڑیے۔ ایک دفعہ پھر اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھیڑیے نے دروازہ بند پایا۔ اب بھیڑیے نے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی، ایک کھڑکی سے جو فرش سے کچھ اوپر تھی۔ بھیڑیے نے آہستہ آہستہ کچھ اینٹیں اکٹھی کرنا شروع کی اور گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بالآخر کھڑکی تک پہنچ گیا۔ تم اس بے وقوف بکری کے پاگل بچے، اب میں تمہیں ایک ایک کر کے مار دوں گا۔ ہائے پاگل بھیڑیے، تم اپنے آپ کو بہت
تیز سمجھتے ہو، مگر اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بچوں نے بھیڑیے کی طرف برتن پھینکنا شروع کر دیے۔ بھیڑیے کو سر پر چوٹ آئی اور وہ نیچے گر گیا۔ بھیڑیے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو چکا تھا۔ پھر اس نے ایک درخت کا تنا لیا اور دروازے پر مارنا شروع کر دیا۔ اس دفعہ میں ہوں بھیڑیا، تمہاری ماں نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، اب میں یہ دروازہ توڑ دوں گا اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ہاں ہاں ہاں۔ تمام بچے اکٹھے ہو کر دروازے کے ساتھ جڑ گئے۔ 4-5 دفعہ کی کوشش کے بعد لکڑی کا تنا تو ٹوٹ گیا، لیکن دروازہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کچھ اور سوچنے کے بعد بھیڑیا چکی پر گیا۔ اسے آٹے کی بوریاں نظر آئیں۔ اس نے اپنے پنجے بوریوں کے اندر ڈال کر سفید کر لیے۔ واپس بکری گھر کی طرف لوٹا اور بچوں کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا۔ تم سوچ رہے ہو میں بھیڑیا ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ بچوں نے دروازے کے نیچے سے دیکھا تو پنجے سفید تھے۔ وہ کہنے لگے بچوں کو کہ یہ ہماری ماں ہے۔ بچوں کو یقین ہو گیا، انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہیں دیکھ کر جھٹکا لگا کہ اتنے بڑے بڑے دانت اور خوفناک بھیڑیا سامنے کھڑا تھا۔ اب تم سب جلدی میرے پیٹ کے اندر ہوگے، مت رو میرے مزیدار کھانے۔ بچے دہشت سے بھاگے اور ایک میز کے نیچے گیا، دوسرا بستر کے نیچے، ایک نے الماری میں خود کو بند کیا، ایک چولہے میں اور ایک سوراخ کے اندر بیٹھ گیا۔ سب سے چھوٹے والا دادا کی گھڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تم چھپن چھپائی کھیلنا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے میں تمہیں نگلوں، ایک ایک کر کر باہر نکال کر کھاؤں گا۔ اس نے سب کو ایک ایک کر کے باہر نکالا اور نگل گیا۔ ایک چھوٹا کالا بچہ جو دادا کی گھڑی میں چھپا ہوا تھا وہ بچ گیا۔ کیا مزیدار کھانا تھا، تازے بکرے۔ بھیڑیا فوراً ہی گھر چھوڑ کر بھاگا، ماں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جلد ہی اماں بکری بازار سے واپس لوٹی۔ گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا خدشہ صحیح تھا، سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ ماں بکری رونے لگی۔ جب وہ رو رہی تھی تو دادا کی گھڑی کا دروازہ کھلا اور وہ چھوٹا کالا بچہ باہر آیا۔ امی امی، ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو گلے لگایا اور رونے لگی، میرے خدایا یہ کیا ہو گیا؟ تمہارے دوسرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ بہت برا ہوا، بھیڑیا آیا اور سب کو کھا گیا، مگر میں نے تم سب کو بولا تھا نا کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ بچے نے ماں کو پوری کہانی سنائی کہ کیسی چالاکی سے بھیڑیے نے ہم سے دروازہ کھلوایا۔ ماں نے کہا بھیڑیا تم نے میرے بچوں کو دھوکہ دیا ہے، اب میں اس کی بھیڑیے کی کہانی ختم کر دوں گی، چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ ماں نے دیکھا کہ سامنے بھیڑیا سو رہا تھا خراٹے لے کر۔ اماں بھی کوئی خیال آیا، وہ ایک سوئی دھاگا اور کینچی لائی جس سے بھیڑیے کے پیٹ کو کاٹ ڈالا۔ اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا، اس ظالم نے سارے بچوں کو ثابت نکل لیا تھا۔ اماں بھی نے سب بچوں کو باہر نکالا اور بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر ڈال کر سی دیا۔ بھیڑیا جاگا، اسے پیاس لگی، یہ بچے تو ہضم ہونے میں وقت لے رہے ہیں۔ دریا کی طرف چلا، وہ اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پانی پینا چاہتا تھا لیکن اس کا پیٹ اتنا وزنی ہو گیا تھا۔ وہ پانی پینے بیٹھا ہی تھا کہ دریا میں گر گیا۔ بھیڑیا تیرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن پیٹ میں پتھر ہونے کی وجہ سے ڈوبتا چلا گیا۔ بکری اور بچے ہنس رہے تھے، وہ مکار بھیڑیا ڈوب کر مر گیا اور بچے اور ماں اپنی گھر کی طرف خوشی خوشی لوٹ گئے۔ دیکھو بچے، کتنی مزے کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔